عید الاضحیٰ کے کانٹیکٹ سے آپ جو ہے اگر یہ مسائل آپ کو یاد ہو جائیں گے تو اب چونکہ ہر گھر میں یہی مسئلہ آئے گا تو کچھ تو میں موٹے موٹے آپ کو بتا دیتا ہوں، ذہن میں بٹھا لینا۔ کچھ آپ سوال کریں گے جو آپ کے ذہن میں آئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ ہم بیان کے لیے گئے اور شیعوں کے مقابلے میں بیان تھا، کیونکہ شیعوں کے یہاں پر کچھ مسئلہ اور ہے اس کے متعلق، تو وہاں پر آدھا گھنٹہ بیان ہوا اور آدھے گھنٹے کے بیچ میں ہی سوال جوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ذمہ داروں نے بھی کہا کہ جی پہلے بیان تو ہو تو 1 گھنٹے کا، اس کے بعد میں سوال جواب۔ لوگوں نے کہا جی دیکھو ہمارے یہاں ہو رہا ہے اختلاف جھگڑا، تو بیان تو آپ جو ہے نا بعد میں کرنا، پہلے تو آپ ہمارے سوالوں کے جواب دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ریڈی ہیں ہاتھوں ہاتھ۔ مائک میرے ہاتھ میں تھا، وہیں سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، لوگ وہیں سے نیچے سے سوال کر رہے تھے ایک کے بعد ایک۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ لوگوں نے سوال کیے، ہر طرح کا سوال، ہر طرح کا عجیب غریب، الٹ پلٹ، گرا پڑا، سب سوالات کیے۔ لوگ سوال کرتے کرتے تھک گئے۔ میں اعلان لگاتا رہا اور کوئی کھڑے ہو جاؤ، کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، A to Z سب لوگوں کو چھوٹ ہے، اپنے اپنے سوال کریں۔ کرتا رہا، سب ٹھپ ہو گئے، ٹوٹل خاموش ہو گئے کہ اب ہمارا کوئی سوال نہیں، ہمارے ذہن صاف ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ تب ہم آئے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا اس بیان سے بڑا ہی فائدہ ہوا، یعنی جو سوال وہ لوگ ہم اپنے بیانوں میں بیان بھی نہیں کر پاتے، جو لوگوں نے پوچھے، بیانوں میں اتنا بیان تھوڑی ہوتا، اتنی گہرائی سے باریکی سے مسائل تھوڑی بتائے جاتے ہیں، لیکن سامنے والوں نے ہر طرح سے کیے سوال، ہر طرح سے باریک سوال پوچھا، تو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ موٹا مسئلہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلا سوال عید الاضحیٰ کی قربانی کس پر واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی ملکیت کا سونا یا چاندی یا پیسہ یا کوئی بزنس کی زمین یا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے یا 2 گھر ہیں، اس کے علاوہ 1 گھر پڑا ہوا ہے خالی، 1 میں رہ رہا ہے، ان سب کا اگر ٹوٹل 35,000 سے اوپر ہے، 35,000 کا مطلب 52.5 تولے چاندی تقریباً 600 کے بھاؤ میں، تو اگر 35 سے 40,000 روپے کی ملکیت یہ بن جاتی ہے، یا گھر کے اندر برتن 10 استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ کے 50 برتن سیٹوں کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، سیٹ الگ الگ رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو ملا کر کے 35,000 سے اوپر پہنچ گیا، یا 2 موبائل رکھتے ہیں آپ اور 1 موبائل آپ کا استعمال کا، دونوں استعمال کے لیکن ایک بہرحال زائد ہی ہے وہ، تو اس کا بھی جوڑ لگے گا۔ آپ کے گھر میں لحاف گدے والے آدمی کتنے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا اپنا لحاف گدا، 20 گدے الگ رکھے ہوئے ہیں، نئے لحاف الگ رکھے ہیں 20، ان کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ گھر کے ساز و سامان جو زائد ہے از ضرورت، اس کو جوڑا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ میں حساب نہیں لگتا ہے، یہ صرف عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس میں حساب لگتا ہے۔ لہذا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر 35,000 کے اوپر مال ہے تو عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہی ہے۔ عام طور پر لڑکیاں اپنے حساب سے دیکھیں، شادی اگر ہو چکی ہوتی ہے تو زیور ہوتا ہے ان کے پاس، زیور کی وجہ سے ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ شادی اگر نہیں ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے کچھ کام کرتے ہیں اور کام کر کے گھر میں بٹوے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کر کے 35,000 سے اوپر کا سونا چاندی زیور پیسہ جوڑ لیا ہے دھیرے دھیرے، یا سیٹ اکٹھے کر لیے اپنی شادی کے لیے، یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکیاں اس طرح کے کام ماں باپ کی مدد کرنے کے لیے کیا کرتی، جو کہ اچھا بھی ہے کہ اپنے گھر میں بٹوے وغیرہ سیے یا کوئی اور بھی کام، پڑھنا پڑھانا بھی ہو سکتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنے لیے کچھ سامان اس طریقے خریدتے رہے تو ماں باپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سامان جو اکٹھا کیا ہے سیٹ کی شکل میں، زیور کی شکل میں، اور برتن بھانڈے جو بھی ہوتے ہیں ان کی شکل میں اگر وہ 35,000 سے اوپر پہنچ رہا ہے تو اس لڑکی پر شادی کے بغیر بھی جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی جو سامان رکھا ہے استعمال کے لیے لیا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کا معاملہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ اب آ جائیے، اس کے علاوہ جانور کس طرح کا ہو؟ بلا عیب ہو، بلا عیب، کوئی عیب نہ ہو،
اور عیب سے مراد وہ عیب ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے عیب مانا ہو، اور جو عیب نہیں ہے اللہ رسول کی نگاہ میں، اب ساری دنیا کہے عیب ہے تب بھی وہ عیب نہیں ہے۔ کسی جانور کا کان کٹ گیا، کان کٹنے میں کان کو 3 حصے بانٹو، جیسے کہ 3 روپے ہوتے ہیں اس میں سے 1 روپیہ، تو 3 روپے کو رکھو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کا مطلب یہ کہ ایک کے اوپر ایک نہیں بلکہ چوڑائی میں پھیلا کر کے رکھو، 1 روپے رکھا اس کے آگے ایک اور رکھا اس کے آگے ایک اور رکھا، 3 روپے میں سے 1 روپے کی برابر یعنی 1/3 ہو گیا یہ۔ ایسے ہی کان کے 3 حصے کرو، اس میں سے 1/3 کٹ گیا یا اس سے زیادہ کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم ہے، چونکہ ہلکا پھلکا کان یہ کٹ جاتا ہے، بکریاں آپس میں لڑ پڑی کان چاو لیا، تو اگر 1/3 سے کم، جیسے کہ ایک صاحب کا فون آیا کہ جی 1/3 نہیں ہے بلکہ بہت ذرا سا کٹ لگا ہوا ہے کٹ، تو لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے، 1/3 سے کم کان کٹے ہوئے کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، نمبر چھوڑو ایسے ہی سنو، نمبر بھول جائیں گے ورنہ پھر ہم۔ پیدائشی کان نہیں ہے، اس کو دھیان سننا پڑے گا آپ کو، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پیدائشی کان نہیں ہے، اس کی قربانی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ بچ گیا۔ پیدائشی سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی ہر حال میں ہوگی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک مولوی صاحب کا میسج آیا ہوا ہے، ویڈیو بھیجی انہوں نے، اب اس کا اگلا مسئلہ لیجئے جو ویڈیو میں آیا ہے، وہ ویڈیو مطلب ایک جو بکرا ہے ان کے پاس، وہ بکرے کی ویڈیو بھیجیے کہ اس کے حالات یہ ہیں، بتائیے قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، وہ کیا حالات ہے اس کے پہلا مسئلہ سمجھے۔ دیکھیے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی ہو جائے گی، یہ مسئلہ ہو گیا الگ۔ نمبر 2، سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گیا یا خول اوپر کا اتر گیا، آدھا ٹوٹ گیا آدھا باقی ہے، لہذا قربانی ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3، اسی کے اندر کہ قربانی کے جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہے، جیسے کہ اس ویڈیو میرے پاس جو آئی ہے آج، اس میں مجھے لگا کہ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے۔ اگر جڑ سے ٹوٹا ہے اور دماغ تک اس کا اثر پہنچ گیا ہے، جڑ سے ٹوٹا سینگ اور دماغ تک اثر پہنچا، دونوں باتیں ہونی چاہیے، جڑ سے ٹوٹے تب بھی ہو جائے گی لیکن دماغ تک اگر اثر پہنچا ہے، دوسری شرط، جڑ سے ٹوٹا اور دماغ تک اثر پہنچا تو اب قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی، دماغ تک اثر پہنچنے میں قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ہے وہ بکرا جو ویڈیو میرے پاس آئی ہے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ بالکل ہو جائے گی، تو نہیں ہونے کی ہے۔ منفعت کا فرق ہے، یہ آپ کے لیے ہے، ان کی تو خیر ضرورت نہیں ہے۔ منفعت فوت ہو گئی، نفع، کان بھی ایک نفع کی چیز ہے، کھایا جاتا ہے، گوشت کا حصہ ہے، لیکن سینگ نہیں کھائے جاتے، اس میں منفعت تامہ نہیں ہے، منفعت فوت نہیں ہو رہی اس میں، یہاں کچھ نہ کچھ منفعت فوت ہو رہی ہے، یہ ہے جی۔ سمجھے جی؟ اور آگے چلو، ہاں اس کا مسئلہ بھی آئے گا۔ دم کٹی میں وہی 1/3 والا مسئلہ، دم کے 3 حصے کرو، پونچھ کے 3 حصے کرو، 1/3 اگر کٹ گیا یا اس سے زیادہ کٹا تو اس کی قربانی نہیں، اور اگر اس سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لنگڑا، جو 4 ٹانگیں ہیں، 4 میں سے 1 ٹانگ اگر نہیں ہے یا ایسی ٹوٹی ہے کہ پیر رکھتا ہی نہیں زمین کے اوپر، اس کی قربانی نہیں ہے، لیکن ٹانگ میں چوٹ لگی ہے، اس پیر کے سہارے سے چل لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اندھا، نابینا جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، اور اگر آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے تو روشنی کے کمی میں 1/3 یا 1/3 سے زیادہ روشنی کم ہو جائے گی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور 1/3 سے کم رہ گئی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہے کہ یہ پہچان کیسے ہوگی، بکری تو بتا نہیں سکتی کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اس کو بڑا محنت سے کرنا پڑتا اصل میں۔ تو کیا ہے دیکھو، اس کی شکل یہ ہے کہ عام طور پر جو بکریاں ہوتی ہیں ان کے لیے چارہ دور رکھ دو، جس کی آنکھیں صحیح ہیں، تو سب سے پہلے تو بھوک کی حالت میں چارہ ایسی جگہ رکھو دور، تو بکری نے اگر وہاں سے دیکھ لیا اس کو اور تھوڑا سا ادھر لے جاؤ اور ادھر لے جاؤ اور ادھر لے جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری جہاں تک دیکھ سکتی ہے تو چارے کی طرف بھاگتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے یہاں تک کی بکری کے آنکھوں کی رینج ہوتی ہے صحیح والی کی۔
اب آ جائیے جس کی آنکھیں خراب ہیں، تو اسی طریقے سے چارہ وہاں رکھیں گے جہاں دوسری بکری کے لیے ہم نے صحیح رینج میں رکھا تھا. یہ فل آئیز ہے، اس کی آنکھ بالکل صحیح ہے، لیکن اب چونکہ آنکھیں خراب ہیں اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہے تو وہاں سے نہیں دکھے گا، تو تھوڑا سا قریب لائیں گے، 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 جہاں اسے دکھائی دے جائے اور وہ چارے کی طرف دوڑے وہاں روک دیں گے. پھر اسے ناپ کے دیکھیں گے کہ پہلے والی صحیح آنکھ والے کی کتنے میٹر تک تھی آنکھوں کی بینائی، اس کے بعد اس میٹر میں سے اس کی کتنی کم ہوئی ہے، اس طرح سے اندازہ لگے گا. اگر وہ ایک تہائی سے زیادہ اگر روشنی خراب لگ رہی ہے تو اس کی قربانی نہ کی جائے، اور ایک تہائی سے کم ہے، ہلکا پھلکا ہے اثر بس، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. بکری بکرا 1 سال ہونا چاہیے، دونتنا شرط نہیں ہے، دونتنا اچھا ہے. دونت گیا، دیکھو مسئلہ تھا سنا، اگر دونت گیا اور 1 سال کا نہیں ہوا بکرا یا بکری، قربانی نہیں ہوگی. نہیں دوتا اور 1 سال کا بکرا بکری ہو چکا ہے تو قربانی ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ 1 سال کے ہونے پر دار و مدار ہے، دانتوں پر دار و مدار نہیں ہے، دونتنے پر دار و مدار نہیں ہے. اب اس کو یہ سمجھو، اگر دونت بھی جائے اور 1 سال کا بھی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. گھنٹہ ہو گیا جی. ہاں پھر تو ہو جائے گی. جس وقت اس کو قربان کیا جا رہا ہے یہ چیزیں اس وقت کی ہیں، اس وقت اگر یہ چیز ہے. لیکن ایک چیز کا اور مسئلے کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. دیکھیے مالدار شخص نے کوئی بکرا یا بکری لی، مالدار شخص نے جس وقت بکرا بکری لی تھی بالکل صحیح تھا، لیکن قربانی کے دن سے 1 دن پہلے یا تھوڑی بہت دیر پہلے اس طرح کی چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی. اب یہ شخص مالدار ہے تو کیا کرے؟ کیا اسی جانور کو قربان کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مالدار ہے، اس کے اوپر واجب ہے، لہذا اس کو قربان نہیں کر سکتا. نیا بکرا لینا پڑے گا یا نیا حصہ کہیں اور کو لینا پڑے گا. آ جائیے، غریب آدمی ہے، اس نے محنت کر کے ہمت کر کے، اس کے بعد اوپر واجب نہیں تھی، اس پر واجب نہیں تھی، باوجود واجب نہ ہونے کے اس نے حصہ لے لیا. حصہ کہہ رہا ہوں، اس نے بکرا بکری لے لیا. بکرا بکری لینے کے بعد میں اب وہ رکھ رہا تھا، اس کو اچانک سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، ایک ہاتھ کٹ گیا. بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے قربانی نہ ہونے والے اسباب پیدا ہو جائیں، لیکن نہیں، اس کی قربانی اسی حال میں ہو جائے گی. چونکہ غریب کا بکرا یا بکری اگر چوٹ بھی لگ جائے وہ قربانی کے لائق ہی رہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ غریب کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس کے خریدنے کی وجہ سے اسی بکرے کا قربان کرنا واجب تھا. اسی بکرے کا اب یہ چوٹ لگے، اب یہ ٹوٹے، اب یہ پھوٹے، یہ کچھ بھی ہوتا رہے، اسی کو قربان کر دے گا، اس کی ادا ہو جائے گی. یہ سمجھ لینا غریب اور مالدار کا فرق. تو جو چیز آپ سے بیان کر رہا ہوں مالداری کے حساب سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے شروع میں میں نے بتایا تھا جن پر واجب ہے ان کا مسئلہ بیان ہو رہا. جن پر واجب نہیں ہے، جو خرید لیا قربانی کی نیت سے، اسی بکرے کو قربان کر دیں گے، چاہے اس کے چوٹ لگ جائے، اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، اس کا نابینا ہو جائے، کچھ ہو جائے اسے، پھر بھی قربانی ہو جائے گی. یہ غریب ہونے کا فائدہ ہے. چلیے جی، ایک مسئلے کے اندر غلط فہمی رہتی ہے بہشتی زیور کے، وہ آپ کو غور سے سننا چاہیے. بہشتی زیور کا مسئلہ ہے اور اس میں بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی ہے کہ ایک آدمی غریب ہے، اس نے کوئی بکرا خریدا، اس کا بکرا گم ہو گیا. ایک دوسرا آدمی مالدار ہے، اس نے بھی جو ہے بکرا خریدا، اس کا بھی گم ہو گیا. اس کے بعد مالدار نے بھی ایک بکرا اور لے لیا اور جو غریب ہے اس نے بھی ایک بکرا اور لے لیا. اچانک سے مالدار کا بکرا بھی مل گیا، غریب کا بکرا بھی مل گیا، تو مالدار پر ایک قربانی واجب ہوگی، وہ ایک کرے گا، دو میں سے ایک کو بیچ لے گا، اور غریب پر دونوں واجب ہو جائیں گی. تو یہ تو غریب کے ساتھ ظلم ہو گئی، زیادتی ہو گئی. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو لوگ بات نہیں سمجھتے. اصل میں بات کیا ہے، بات سمجھے. دیکھو بات یہ تھی، اس غریب نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری ہے. لفظ کلہاڑی استعمال کر رہا ہوں ویسے ہی سمجھانے کے لیے، ورنہ تو اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہو جائے گا. دیکھیے مالدار کے اوپر اللہ کی طرف سے واجب ہے، مال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ تو واجب، لیکن غریب پر اللہ کی طرف سے واجب نہیں تھا. جیسے کہ نفل نماز واجب تھوڑی ہے، لیکن نیت باندھ لی تو اب واجب ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ غریب نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے بکرا خرید کر کے، اس کو قربانی کے لے کر کے.
اللہ کی طرف سے چھوٹ تھی، اس نے چھوٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے رخصت کا فائدہ نہیں اٹھایا اور بکرا لے لیا، تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھی تم پر واجب نہیں تھی، تمہیں اتنی جو ہے رخصت مل رہی تھی، چھٹی مل رہی تھی، چھوٹ مل رہی تھی، پھر بھی تم نے خرید لیا، اب خریدا ہے تو لہذا تمہارے پر واجب ہو گئی، اس کو قربان کر دینا۔ اب اس کا گم ہو گیا، اب گم ہو گیا غریب کا، تو اللہ کی طرف سے پھر چھوٹ آ گئی، اس کے لیے رخصت آ گئی کہ جناب آپ کا بکرا گم ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رخصت ہے، اب آپ نہ خریدیں، کوئی دقت والی بات نہیں، آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے واجب، مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ غریب جو ہے زیادہ اسمارٹ بن رہا تھا کہ اللہ کا نہیں میں تو لوں گا، اور ایک بکرا اور خرید لیا، اب اللہ کی طرف سے پھر آ گیا حکم کہ بھی اب پھر واجب ہو گئی۔ اب چکر یہ ہے کہ پہلے والا جو ملا ہے اب ایک اور مل گیا پہلے والا، اب پہلے والا بھی واجب ہو گیا تھا، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی وہ بھی واجب ہو گئی تھی، اس کے بعد نفل کی نیت باندھ لی وہ بھی واجب ہو گئی تھی، پہلے نفل تھی لیکن نیت بننے کے بعد واجب ہو گیا تھا، لہذا یہ دونوں بکرے اس کے اوپر اس کے خود کے واجب کرنے سے واجب ہوئے ہیں، ظلم و زیادتی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس کے لیے تو رخصت تھی، چھوٹ تھی، لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اپنے اوپر واجب کرتا چلا گیا، تو غلطی کسی کی نہیں، اس کی خود کی غلطی ہے یا اس کو ثواب کی زیادہ حرص ہے، تو دونوں قربانی کرے گا یہ، اور مالدار صرف ایک کرے گا کیونکہ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے واجب تھا، پہلا جانور بھی اگر مل گیا اس کا تب بھی ایک ہی کرے گا، ایک کو بیچ کر کے اپنے پیسے جیب میں رکھے گا، یہ ہے۔ اور کوئی سوال جلدی کر لو، اس میں تمہارا ٹائم ہو گیا۔ اور اچھا دیکھیے، اس لیے اب چونکہ محلے میں بار بار یہ سوالات آئیں گے، آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی، دیکھو ایک سوال آتا ہے بڑے، یہ ہمارے جو میٹھے میٹھے بھائی ہیں نا، میٹھے میٹھے بھائیوں کی طرف سے آتا ہے سوال، یہ جو ہمارے ٹی ٹی ایس ہیں، ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی ٹی ٹی ایس، ان کی طرف سے آتا ہے سوال کہ بھئی یہ تو سب اللہ نام میں ہونا چاہیے، ارے بھئی اللہ نام میں کیا مطلب ہے؟ ہم جب پوچھتے ہیں نا ان سے بھی کس کے نام کا ہے بکرا، یعنی اللہ نام کا ہے، ارے بھی ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، عبادت کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نہیں ہوگا، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے لیکن نماز پڑھنے والا بھی تو کوئی ہوگا نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینی ہے اللہ کے لیے تو زکوٰۃ دینے والا بھی کوئی ہوگا نہیں ہوگا، تو قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے، قربانی کرنے والا بھی کوئی ہوگا نہیں ہوگا، جس کے نام سے ہو رہی، جو کہ کرنے والا ہے، زید عمر بکر کوئی تو قربانی کر رہا ہوگا، تو لہذا اس کا نام لینے میں کیا دقت ہے؟ گاؤں دیہاتوں میں ہوتی ہیں باتیں اوٹ پٹانگ، شہروں والے تو خیر ان چیزوں سے آگے بڑھ گئے ہیں، اتنا گاؤں ٹھیٹ ہوتا ہے، پٹ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بہرحال چھوڑیے آپ ان کو، ان میٹھے میٹھے بھائیوں کو آپ تھوڑا دور ہی رکھیں، زیادہ فائدہ۔ اب دیکھیے آپ، جس کا حصہ ہے، 7 حصے ہیں مثال کے طور پر، اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کا حصہ ہوتا ہے اس کا وہاں رہنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اگرچہ بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اور بلکہ اب تو یہ چل گیا ہے کہ 7 لوگ قربانی ہوتے ہوئے جانور کے پر ہاتھ اور رکھ، اب بتاؤ لیڈیز کے نام کی قربانی جا کر کے ہاتھ رکھتی ہے وہ، یہ سب بیوقوفی کی باتیں، اپنے گھر بیٹھو، نکاح کے وقت میں بھی عورت سے یہی کہا گیا اپنے گھر بیٹھو، وکیل وہیں آئے گا اجازت لینے کے لیے، اب بتائیے جہاں ایسا مسئلہ ہو تو وہاں کیسے بیچ سکتے ہیں وہاں قربانی کی جگہ؟ وہاں رہنا، گھر کے آس پاس جس گھر میں ہو رہی وہاں تو رہے گی عورت، اور کہاں جائے گی؟ تو ٹھیک ہے رہ لے، لیکن وہاں سب کے سامنے آ کر کھڑے ہونا، ہاتھ رکھنا، یا مردوں کا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قربانی کرنا، یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں، ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں رہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مان لیجئے ہمارے بہت سے چاندپور کے حضرات بنگال میں دے دیتے ہیں پیسہ، یہاں سے فون کر دیتے ہیں، اکاؤنٹ ڈال دیتے ہیں، وہاں سے ویڈیو آ جاتی ہے، سستا ہو جاتا ہے اصل میں وہاں، تو بہرحال اب یہ تھوڑی کہ وہاں جائیں گے جبھی ہوگا، کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، اس کے باوجود بھی ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ، ایک غلط فہمی اور سن لیجیے آپ، جس نے ایک حصہ کر لیا اب 7 سال تک اسے حصے کرنے پڑیں گے، یہ بہت چلتا ہے، میڈ ان انڈیا ہے، ایک دم بہت پاورفل میڈ ان انڈیا ہے مسئلہ، بنا بنایا، ایک حصہ کر لیا اب 7 سال تک تمہیں حصے کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے تمہاری ایک راس ہوگی، ایک قربانی مانی جائے گی، یہ بیوقوفی ہے، ایک حصہ ایک قربانی کے بقدر ہے، اور 7 سال کی کیا قید ہے؟ جس سال تمہارے پاس مال نہیں ہے، غریب ہو گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، کچھ ہے ہی نہیں، لہذا کچھ واجب ہی نہیں تمہارے اوپر، لیکن اگر تم غریب نہیں ہوئے، مالدار ہو، ہر سال تم مالدار ہو، 50 سال تک تم مالدار ہو، زندگی کے لاسٹ کونے تک تم مالدار ہو، تو تمہارے پر ہر سال واجب ہوگی، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔
ایک غلط فہمی اور سنیں، گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، ایک باپ ہے، یا 3 بھائی ہیں، ایک ماں باپ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں گھر میں ایک قربانی کرو کام چل جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ سب کو جنت چاہیے اپنی اپنی، سب کو جو ہے جتنی نعمت جنت کی سب چاہیے اپنی اپنی، اور یہاں حصہ ایک چل رہا ہے، ایک حصہ جس کی طرف سے کریں گے اس کا ادا ہو جائے گا۔ مان لیجئے 4 بھائی ہیں، 4 ان کی بیویاں ہیں، تو 8 حصے واجب ہوتے ہیں، شوہر پر شوہر کے حساب سے اگر مال ہے، بیوی پر زیورات کے حساب سے اگر اور مال اس کے پاس موجود نہ ہو، زیورات تو کم سے کم ہوتا ہے، تو لہٰذا 8 حصوں میں سے ایک حصہ کرنے سے کیسے بات بن گئی؟ سب کے الگ الگ ہوں گے۔ ماں کے پاس زیور ہے ان کا الگ ہوگا، باپ کے پاس مال ہے اس کا الگ ہوگا، بیٹے جتنے بھی ان کے پاس الگ ہوگا، بیٹیاں ہیں اگر ان کے پاس مال ان کا الگ ہوگا۔ ایک ایک گھر میں 10 قربانیاں بھی واجب ہو جاتی ہیں، تو ایک قربانی کرنے سے 10 کا معاملہ نہیں بن سکتا ہے۔ بڑی راس جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ بکرا بکری میں 1 سال شرط ہے، 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہو جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہو پائے گی، اور یہ 1 سال کیا ہونا چاہیے؟ چاند کے حساب سے ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے انگریزی والے کے حساب سے نہیں، بلکہ چاند کے حساب سے، کیونکہ چاند کے حساب والے میں ہر سال 10 دن پیچھے ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک مسئلہ اور سنیں اسی کے اندر آپ، بہتر افضل تو یہی ہے کہ اپنی یعنی صبح کا ناشتہ نہ کر کے اور عید کے بعد قربانی کر کے اور اس کے بعد اسی قربانی سے کھائے، بہتر مسئلہ تو یہی ہے، افضل معاملہ تو یہی ہے۔ لیکن اگر بھوک لگ رہی ہے بہت تیز، ابھی تھوڑے کہ اب لوگوں نے کیا کر لیا، ہمارا روزہ ہے، بھئی عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے کہ نہیں؟ ویسا روزہ نہیں ہے، جس ٹائم تک قربانی سے کھائیں گے اس وقت تک روزہ ہے۔ یہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کو روزہ کہنا بھی ناجائز ہے۔ وجہ اس لیے کہ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، ایک تو یہ 4 دن تو ہیں اسی وقت، بقرہ عید کے 4 دن، ایک بقرہ عید کا دن، اس کے بعد 3 دن اور، تو 4 دن، اور 5واں دن عید الفطر کا، میٹھی عید کا، تو 5 دن جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ ان میں سے ایک دن میں یوں کہہ رہا ہو کہ روزہ ہے میرا، اب یہ تو بالغ بچوں والی بات ہو گئی کہ صاحب روزہ رکھ لیا بچوں نے، ایک روزہ ہو گیا ان کا دوپہر تک، ایک ہو گیا دوپہر سے شام تک، یہ تو بیوقوفی کر رہے ہیں آپ۔ تو لہٰذا جو ہے اس طرح کوئی روزہ نہیں ہوتا، یہ روزہ نہیں کہلائے گا، یہ ایک عمل ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے کسی بدعت تک، ناجائز تک پہنچ رہا ہے، بدعت اور ناجائز ہے اس دن کو روزہ کہنا اور روزہ رکھنا، اگر کوئی اس بدعت اس مستحب سے بدعت تک پہنچتا ہے تو ایسے مستحب کو چھوڑا جاتا ہے۔ دبا کر کے صبح میں بھی کھاؤ، بعد میں بھی کھاؤ، وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سے کھانا ہے، ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ گوشت کے 3 حصے کرنا افضل ہے، ایک حصہ یار دوستوں کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جو غریب ہیں ان کے لیے، باقی سارا گھر میں بنا کر سب جگہ کھلا سکتے ہیں۔ کسی کو نہ دیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے، کسی کو دیں یہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ کھال کا حکم گوشت کا حکم ہے، جیسے گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ، وہ استعمال کر سکتا ہے، ایسے ہی کھال کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ بیچے نہ، اگر وہ بیچے گا تو اس کا پیسہ باقاعدہ طور پر غریبوں ہی کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ کھال مدرسے کے اندر پہنچتی ہے، جہاں تک تو صحیح تھا، لیکن مدرسے والے بیچ لیتے ہیں، جب بیچتے ہیں تو اس کے پیسے کی تملیغ کرائی جاتی ہے، یعنی کسی غریب کو ہی دیا جائے گا اس کا پیسہ، اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے ہاں جی، بہت سارے ہو گئے نا۔ تو اب اس میں سے یہ بتائیے، دیکھو حاجی لوگ جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ایک قربانی ان پر وہاں واجب ہوتی ہے ان کے حج کی وجہ سے، جس کا بیان آپ ہدایت کے اندر دیکھ ہی رہے۔ رمی ذبح حلق، رمی ذبح حلق کئی بار سمجھایا تھا، رمی ذبح حلق، رمی مانے بڑے شان کو ساتھ کنکری مارنا، کہ جانور ذبح ہونا وہ وہاں ہوگا، حدود حرم کے اندر ہوگا، وہ عید کی قربانی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک حصہ ان کا یہاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پر وہ مسافر نہیں رہے، ان کی 25 دن 30 دن کی نیت لگ بھگ رہتی ہے مکہ کے اندر، لہذا مسافر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو یہاں ان کا حصہ لے لو یا وہاں کر لیں، مرضی ہے ان کی، وہاں 2 کرنے پڑیں گے، تھوڑا وہاں پر زیادہ سختی ہوتی، مہنگا پڑتا ہے، تقریباً آپ کے 15,000 روپے لگ بھگ پڑتا ہے ایک وہاں پر بکرا، تو بہتر ہے کہ ایک حصہ ان کے نام کا یہاں کر لو، جو حاجی وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اور بتائیے کیا سوال ہے؟ اچھا، دونوں باتیں سمجھے، ہاں دونوں بات سمجھے، اگر ان کے اوپر قربانی واجب ہے اور سسر کی طرف سے قربانی کرتی ہیں تو سسر کی تو ہو گئی ادا، خسر کی تو خاص ہے،
क्या चीज, किसका? अच्छा, सुधर साहब का इंतकाल हो गया तो छोड़ दो बस। सबसे नंबर 1 पर ये देखना होता है, देखो मेरे ऊपर वाजिब है या नहीं है, नंबर 1 पर ये देखना होता है। अपनी वाजिब कुर्बानी का हिस्सा ले लो, उसके बाद मरहूम ससुर की तरफ से करो, जिंदे खुसर की तरफ से करो, या किसकी भी तरफ से करो, मर्जी आपकी, लेकिन अपना वाजिब हिस्सा छोड़ करके किसी और की तरफ से करना ये बेवकूफ़ी है। यानी मैं अपनी नमाज तो पढ़ूँ ना और दूसरे के लिए नमाज पढ़ पढ़ के मैं भेज रहा हूँ, सवाब पहुंचा रहा हूँ नफिल, इससे क्या फायदा होगा? अपना फर्ज अदा करें, फर्ज अदा करने के बाद नफिल कितनी पढ़ लें आपकी मर्जी है। तो नफिल सिर्फ पढ़ते रहें और फर्ज वाजिब छोड़ दें, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। लिहाजा अब उनसे ये कहें आप कि आपके ऊपर अगर कुर्बानी वाजिब है तो आप पहला हिस्सा अपने नाम से करेंगे, अब उसके बाद में आपके पास गुंजाइश है तमाम मरहूमीन की तरफ से करो, सुजर साहब की तरफ से करो, किसी की तरफ से करो, मर्जी है आपकी, लेकिन अपना हिस्सा वाजिब नहीं छोड़ सकते आप। समझ गए जी आप बात? और कोई सवाल? एक एक करके देखो, अगर कुर्बानी उनके ऊपर है वाजिब तो वो तो उनको करनी ही पड़ेगी। और रहा मसला उनको सवाब पहुंचाने का, तो सदका करो, खैरात करो, उनकी तरफ से दुआ पढ़ के करो, या जो है कलाम पाक पढ़ के करो, नफिल पढ़ के सवाब पहुंचाओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अपनी कुर्बानी अगर वाजिब है उनके ऊपर तो उसको नहीं छोड़ सकते। उनके इस तरह सदका करने से वो अजाब से नहीं बच सकती हैं। सारी दुनिया की तरफ से तो हो रहा है सदका, और अपनी कुर्बानी वाजिब छोड़ दी तो ये नहीं होने का है। समझ गए आप बात? अपनी कुर्बानी वाजिब अदा करो, उसके साथ में जो चाहे करो, किसी की तरफ से सदका करो, हिस्से करो, जो चाहे करो, मर्जी। नहीं हो सकता है जी। अपनी कुर्बानी वाजिब है उनके ऊपर, अगर किसी गरीब को दे दिए तो गरीब की तो आ गई मौज, और ये इनका हो गया जहन्नम वाला मामला। उसकी मौज आ गई, उसको पैसा मिल गया, उसको क्या दिक्कत है? और इनकी कुर्बानी न करने की वजह से गरीब को पैसा देने से वो गुनहगार होंगी, सख्ती के साथ गुनहगार होंगी। समझ में आई बात नहीं? तो ये होता है। हज हो गया फर्ज, अब वो हज के पैसे 4 लाख चाहे जितने गरीबों में बांट दो, आपका फर्ज रह गया, आप फिर भी गुनहगार होंगे। पहले फर्ज अदा किया जाता है, फर्ज अदा होने के बाद एक हिस्सा ले लें, वो एक हिस्सा लेने के बाद जो पैसे बच रहे हैं या ज्यादा हैं किसी गरीब को बांटे, चाहे जिसकी तरफ से दें, मर्जी है, यही कहना। वरना इतना रुपए खर्च होने के बाद भी क्या फायदा है? चलिए और बताएं। और अगर उनके ऊपर वाजिब ही नहीं है तो चाहे जैसे कर सकें, वाजिब है नहीं, चाहे जिसको दे दो, कुछ भी कर लो, मर्जी है। चलिए अगला सवाल। हाँ, अगर किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है और वो सवाब की नियत से करना चाहता है तो करे, जाहिर सी बात है, वो उसकी मर्जी है। देखो वाजिब नहीं है अगर तो उसकी मर्जी है, करेगा सवाब मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अजाब नहीं है ना करने पर। अगर वाजिब नहीं है, जिस पे वाजिब है वो ना करे तो अजाब है। देखो हमारी अपनी राय उसमें ये है, जायज तो है करना, लेकिन हमारी राय ये है कि उस बकरे को बेच करके जो उनका कर्जा है ना उसके अंदर दिया जाए, ज्यादा बेहतर बात ये होगी, ज्यादा बढ़िया बात ये होगी। अगर किसी पर कर्जा है और कर्ज की वजह से उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर कर्जा है कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी ही करनी पड़ेगी, लेकिन कर्जा है और कुर्बानी वाजिब नहीं है तो उस बकरे को बेच दें किसी को, बेचकर वो पैसा जहां कर्जा है वहां दे देना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है, नफली चीजों में ज्यादा बेहतर चाहिए। हाँ तो बस मर्जी है उनकी, अगर करेंगे तो हो जाएगा, कर्ज रह जाएगा, और अगर चाहें तो उसे बेच कर अपना कर्जा दे दें, मर्जी है उनकी, अगर वाजिब नहीं।
مرضی ہے نا ان کی، اب تو انہیں چھوٹ دے دی ہم نے، اگر کوئی قربانی کر دیں یہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ اس کو بیچ کر جتنے بھی کم ہو جائیں گے 10-12 ہزار روپے کم ہو جائیں گے قرضے کے، تو قرضے میں دے دو، مرضی۔ جس پر واجب نہیں ہوتی اس کی اچھا ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے، کوئی زور دباؤ نہیں ہوتا۔ جی یہ مسئلہ ابھی بھی آیا تھا ایک جگہ بسراؤں سے، ایک مولوی صاحب نے فون کیا مجھے بھی آپ کے درس کے بیچ میں ہی، پہلے گھنٹے میں۔ دیکھیے کتا کاٹا، کتے کاٹنے کے بعد اس کی دوا دارو ہوئی اور وہ ٹھیک ہو چکا، وہ جو ہے ٹھیک ہو چکا، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس کا گوشت کھانے میں رسک ہے۔ مسئلہ اب بچا گوشت کا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری حساب سے اگر گوشت نقصان دے تو اس گوشت کو استعمال نہ کیا جائے، اس کو آپ دفن کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈاکٹری اعتبار سے لیبوریٹری وغیرہ کہیں بھی چیک ہو جائے کہ بالکل گوشت پاک صاف ہے جیسے کہ اور جانوروں کا ایسا ہی اس کا ہے، تو اس کے کھانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ڈر رہتا ہے بس، تو ڈر کی وجہ سے اگر کوئی گوشت نہ کھایا جائے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ بہرحال اس کی قربانی اگر کر دی، ذبح کر دیا تو ذبح ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر کتے نے ابھی کاٹا ہے، نہ ٹھیک ہوا ہے، نہ انجیکشن لگے، ابھی کاٹا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی زخم کی وجہ سے۔ زخم ایک عیب ہے، اب اتنا زیادہ زخم لگ گیا کہ اس کو کبھی بھی ہڑک اٹھ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ یہ جو فون آیا تھا یہ 6 مہینے پہلے کتے نے کاٹا تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، سوستھ ہو چکا، بالکل سوستھ۔ تو اگر کوئی سوستھ بکرا ہے اور کتے کاٹے کے بعد وہ ٹھیک ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ گوشت کا رسک ہے، وہ ڈاکٹروں سے بات کریں کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ جی اگلا سوال۔